یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تازہ خواہی داشتم درداب ہائے سینارا گاہے گاہے باز خام قصہ پاری نارا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے نا تیرا ایمان سلامت رہے، تے دل میں عشق رسول کی چنگاری سلگتی رہے، پھر اپنے بزرگوں کے راستے پر چل، پھر کبھی صدیق اکبر کو پڑھ، کبھی فاروق اعظم کو پڑھ، صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زندگی پڑھ، تاجدار دولہ کو پڑھ، وقت کے امیر مجاہدین کو پڑھ، تمہیں پتہ چلے حضور کے دیوانوں نے زندگیاں کیسے گزاری۔ بھائی تو 1953 سے لے کر 1974 تک 11 سالہ قربانی پر پانی پھینکنا چاہتا ہے، تو یہ پتہ ہے 10,000 مسلمانوں کا خون ہے قادیانی کو کافر قرار دینے میں، 10,000 مسلمانوں کا، اور بڑے بڑے شیر علماء جیلوں کی نظر ہوئے، حضرت سید ابو الحسنات قادری، سید ابو البرکات قادری، سید خلیل احمد قادری، مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان صاحب نیازی، اور امام اہل سنت قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی صدیقی، اور کتنے بے شمار علماء جو ان کی جیلوں میں چلے گئے، شاہی قلعے میں۔ اور سید خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے شاہی قلعے میں لے جا کے ساری رات ہاتھ کھڑے کر کے پاؤں سے ایڑیاں اٹھا کر کے ان کو کھڑا کیا گیا، کئی دن بھوکا رکھا گیا، گالیوں سے نوازا گیا۔ وہ سید ہیں، نسلی سید ہیں، ہوائی سید نہیں ہے۔ کچھ ہوتے ہیں ہوائی سید۔ وہ سلطان واعظین مولانا بشیر احمد صاحب کی بات میرے ذہن میں آ گئی، فرمانے لگے کسی نے کہا تم کون ہوتا؟ کہا بخاری سید۔ دوسرے نے کہا تم کون ہوتا؟ گیلانی سید۔ تیسرے نے پوچھا تم کون ہوتا؟ میں ہوائی سید۔ اس نے کہا تو ہوائی سید کیسے بن؟ انہوں نے کہا میں نے ان کے درمیان میں رہتا ہوں، یہاں سے ہوا چلتی ہے وہ بھی مجھے پہنچتی ہے، یہاں سے ہوا چلتی ہے وہ بھی مجھے پہنچتی ہے۔ تو نسلی سید وہ ہے جو حضور کی عزت پر کٹ بڑھے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں، سید خلیل احمد صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا یار باہر تو بیٹھے ہیں بڑے مزے سے، اور تو پڑا ہے قلعے میں، اور 3 دن سے انسانوں نے روٹی بھی نہیں دی، انہوں نے پوچھا بھی نہیں، گالیوں پر گالیاں دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا، اسی وقت غیر سے ایک ہاتھ آیا، فرمایا شاہ جی روٹی ڈالو۔ فرماتے ہیں میں شرمندہ ہو کر کے توبہ کی، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، حضور کی عزت کے لیے یہ حیثیت کیا ہے؟ ہمارے جسم کا ٹکڑے بھی ہو جائے تب بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب حضور کے نام پر جاؤ پھر امام الانبیاء کی طرف سے کھانا پہنچتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں نہ میں نے اسے پہلے ایسا کھانا کھایا نہ بعد میں ایسا کھانا کھایا۔ حضرات گرامی، یہ بڑے بڑے دیکھو نا، علامہ عبدالستار خان صاحب نیازی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا آپ کی زندگی کیا ہے، عمر کیا ہے، آپ نے فرمایا 7 دن 8 راتیں۔ کہا اتنا بڑا بابا ہے تو 7 دن کا؟ اس نے کہا خدا کی قسم زندگی وہ ہے جو حضور کے نام پر جیل میں آئی ہے، 10,000 موت کی کوٹری میں نے گزاری، وہ زندگی ہے، بقیہ تو شرمندگی ہے۔ اس لیے آپ حضرات جاگتے رہیں، ہم انشاءاللہ دیکھو اس طرح اور کتنا بڑا یہ چیز کا فیصلہ پڑے گا، اس میں وہ کہتا ہے پہلے میں آئین کو رکھتا ہوں پھر اسلام کو رکھتا ہوں، اس سے بڑا کفر نہیں ہے بھائی، پہلے آئین کو رکھتا ہوں پھر اسلام کو رکھتا ہوں، واضح الفاظ سے کیوں؟ پھر خود وضاحت کرتا ہے، کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے آئین جو ہے یہ تمام لوگوں کو تحفظ دیتا ہے، اسلام سے آگے اس کا مقصد یہ تھا اسلام دوسرے مسلمانوں کو تحفظ دیتا ہے۔ تو نے نہیں دین پڑھا تو یہ پتہ ہی نہیں ہے، ایک نالائق آدمی کو اتنے بڑے عہدے پر بٹھا دیا۔ یہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جلوہ فرماتے حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، ایک مروان آیا، فاخبر مروان اتسنا و ماتری فاخبر فہوا ابو ایوب انصاری۔ جب مروان آیا تو اس نے دیکھا، اس کو نہیں پتا تھا کون ہے،
اس نے کہا اتدری ما تصنع، تو جانتے کیا کر رہا ہے، کون ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے سر اٹھایا نا، وہ گھبرا کے اس نے کہا یہ تو بابا ہے. تو آپ نے فرمایا نام آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء حجرہ، میں اپنے آقا کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے آقا مولا سے یہ فرماتے ہوئے سنا، لا تبکوا علی الدین اذا ودیہ اہلہ ولکن ابکوا اذا ودیہ غیر اہلہ. فرمایا اس وقت دین پر نہ رونا، نہ پریشان ہونا جب شیر بیٹھے ہوئے ہوں، جائیں بیٹھے ہوئے ہوں، دیندار بیٹھے ہوئے اوپر، اور جب اوپر نائل آ جائے پھر فکر کرنا. اب نائل آ گئے، حضور کی ختم نبوت پر بھونکنے والے آ گئے، ختم نبوت کے ڈاکوں کو راستہ دینے والے آ گئے. اب ہماری ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، مشائخ نظام کی ذمہ داری ہے، یہ خانقاہوں سے نکل کر میدان میں بتائیں حضور کی ختم نبوت کے لیے ہم نے گردنیں رکھی ہوئی ہیں. آپ کوئی کسی قسم کا مت بھولو، کوئی کسی قسم کی تم تنظیم کر لو گے، انشاءاللہ جب تک حضور کا ایک نام زندہ ہے ہم حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کریں گے.